الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ حالات آپ کے سامنے بیان کیے گئے. ایک حدیث میں نے خطبے کے اندر پڑھا ہے. اس حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں، امتحانات، حالات پیغمبروں پر آتے ہیں. ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جو آدمی جتنا زیادہ پیغمبروں سے قریب رہتا ہے، پیغمبروں کے نقش قدم پر چلتا ہے، اس کے اوپر بھی ایسے ہی حالات آتے ہیں. حالات ہر انسان پر آتے ہیں، لیکن ایمان والوں پر اور اللہ کے نیک بندوں پر جب حالات آتے ہیں تو اللہ کی مدد ساتھ میں رہتی ہے، اور بے ایمان آدمی حالات سے گھبرا کر، ماحول سے متاثر ہو کر ڈگمگا جاتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں رہتی. ایک ڈاؤٹ، ایک اشکال ہمارے ذہنوں میں یہ پیدا ہونا چاہیے، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنے بڑے بڑے امتحانات جو لیے، کیوں لیے؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کون ہے؟ بھئی امتحان کب لیتے ہیں؟ جسے معلوم نہ ہو وہ امتحان لیتا ہے، چک کر کے دیکھتا ہے. اللہ امتحانات کیوں لیے؟ جبکہ اللہ کو سب کچھ، مستقبل، حال، ماضی، گزرا ہوا، آنے والا زمانہ سب اللہ کو پتا ہے. میں پیدا نہیں ہوا تھا، میرے بارے میں اللہ سب جانتا ہے. میں کب مروں گا، کہاں مروں گا، کیسے جیوں گا، یہ سب اللہ کو معلوم ہے. امتحان لینے پر یہ ثابت قدم رہے گا یا نہیں رہے گا یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. پھر بھی اللہ اپنے امتحانات
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیوں لیے؟ اللہ دیکھنے کے لیے نہیں، اللہ کو تو معلوم ہے اللہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو، مجھے اور آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ میں جسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں، جسے میں اپنے سے قریب کر لیتا ہوں، تو ان کے صفات کیا ہونا چاہیے، ان کا ایمان کیسے ہونا چاہیے، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، دین کے اوپر ثابت قدمی کیسے ہونا چاہیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ امتحانات دیتے ہیں، ورنہ اللہ کو سب پتہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ خود بڑا امتحان تھا۔ پوری دنیا اور خاص طور پر جس علاقے میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، آنکھ کھولی، جس گھر میں پیدا ہوئے، گھر سے لے کر محلہ، گاؤں، ملک، سب کا سب اللہ کے باغی تھے۔ ایسے ماحول میں توحید پر ثابت قدم رہنا یہ خود ان کے لیے بڑا امتحان تھا۔ تو گزشتہ جمعہ میں بتایا تھا حضرت ابراہیم پر اتنے حالات آئے، سب گاؤں والے اور وقت کا نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اب سب دیکھتے رہے، نمرود کو دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا کہ یہ آگ میں ہے یا باقی جل کر خاک ہو گئے، جو دیکھنے کے لیے وہ اپنے محل کے اوپر حصے پر چڑھا، تو وہاں سے اسے دکھائی دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی تسلی کے لیے ایک فرشتے کو بھی بھیجا تھا کہ تم بھی ساتھ رہو تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو انسیت پیدا ہو۔ نمرود اتنا سب کچھ دیکھا، معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لایا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے تو گاؤں والوں سے مایوس ہو کر گاؤں چھوڑ کر نکل گئے، اپنی بیوی حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر نکل گئے وہاں سے۔ اب یہ جو بادشاہ تھا نمرود، اللہ نے اس کے پاس فرشتے کو بھیجا حضرت ابراہیم کی شکل میں۔ فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں آیا، 3 دن تک وہ فرشتہ آیا، آ کر برابر نمرود کو دعوت دیتا تھا کہ تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ابراہیم کا ایمان کیسا تھا، ابراہیم کا خدا کیسا تھا، یہاں تک کہ اس نے آگ میں حضرت ابراہیم کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر اپنی زبان سے کہا تھا بھی کہ ابراہیم تیرا خدا مجھ سے بھی بہتر ہے۔ یہ خود دعویٰ بھی کر رہا تھا میں خدا ہوں، تو دیکھ کر کہنے لگا کہ تیرا خدا مجھ سے بھی بہتر ہے۔ فرشتے نے بتایا، یاد بھی دلایا، تو خود اقرار کیا تھا، اب بھی موقع ہے، سدھر جا، اللہ کو مان دے، اس پر ایمان لے آ، یہ خدائی کا دعویٰ کرنا چھوڑ دے۔ تو نمرود نے کہا چلو دیکھتے ہیں، تمہارے خدا کو بلا لو، میں بھی اپنی فوج کو لے کر آتا ہوں، تمہارے خدا میں اور میرے دونوں میں ٹکر ہوگی، لڑائی ہوگی، دیکھتے ہیں کون جیتتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ چیلنج کیا نمرود۔ تو فرشتے 3 دن تک آیا، 3 دن کے بعد اللہ کی طرف سے پیغام پہنچایا کہ کل لڑائی ہونے والی ہے۔ اب یہ اپنی ساری فوج کو لے کر گیا۔ صبح سویرے سورج نکلنے کے وقت میں تو مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے مچھروں کو بھیجا، مچھر نکلے۔ اب وہاں مشرق کی طرف سے جہاں سے سورج نکلتا ہے، ابھی سورج نکلا تھا، سورج کی کرنیں پڑ رہی تھی، ابھی اجالا ہو رہا تھا، ایسے وقت میں مچھر نکلنا شروع ہوئے، اور اتنی بڑی تعداد مچھروں کی نکلی کہ سورج کی روشنی زمین پر آنا مشکل ہو گیا۔ صبح کے وقت میں کتنی تیز آتی ہے روشنی دھوپ کی، لیکن اس وقت میں مچھر اتنے نکل رہے تھے، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی بڑی پلیٹ پکڑ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، سورج کی کرنیں پیچھے نہیں پڑ رہے ہیں، اتنے زیادہ مچھر نکلے، بڑے بڑے موٹے موٹے مچھر۔ تو ان میں سے ایک مچھر کو
اللہ نے اس کے ناک کے اندر گھسا کر کہا کہ تو دماغ کے اندر بیٹھ اور وہی تیری غذا ہے. تو ایک مچھر اس کی ناک کے ذریعے سے اندر گھستا ہوا سیدھے دماغ تک پہنچ گیا، اور مفسرین نے لکھا ہے 400 سال تک ستایا نمرود کو وہ مچھر. 400 سال تک، کوئی 1-2 منٹ کا مسئلہ نہیں. اور جب وہ مچھر بیٹھتا صرف ڈنک مارتا تھا اندر، اور دماغ میں جب ڈنک مارتا اتنی تکلیف ہوتی تھی نمرود کو، برداشت کیے بغیر سر لے جا کر دیواروں کو پٹکتا تھا، مارتا تھا، اور لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے مارو. جب اس کے سر کو مارا جاتا تو تب سکون ہوتا تھا. اس طرح پٹتے 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 400 سال تڑپ تڑپ کر مر گیا نمرود. اللہ نے بڑی ذلت کے ساتھ اسے مار دیا. اور یہی حال ہوتا ہے ہر قسم کے جابر و ظالم بادشاہ کا. دنیا کے اندر کیسے کیسے بڑے بادشاہ آئے، فرعون آیا، نمرود آیا، اور بڑے بڑے بادشاہ آئے، لیکن جو اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ آخر میں ان کا انجام ایسے ہی کرتا ہے. بہت ڈھیل دیتا ہے اللہ پاک اپنے بندوں کو سدھرنے کے لیے. جب نہیں سدھرتے آخر میں ایسی پکڑ آتی ہے کہ پھر انسان بچ نہیں سکتا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر نکلے، ہجرت کر گئے. ہجرت اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کفر کے ماحول کو چھوڑ کر دوسرے جگہ پر چلے جانا، اسی کو ہجرت کہتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی نے بھی، صحابہ کرام نے بھی مکے کے اندر شروع میں ماحول سازگار نہیں تھا تو مکے کو چھوڑ کر ہجرت کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہجرت کی. اب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو پھر راستے میں ایک امتحان پڑ گیا. امتحانات پر امتحانات، آزمائشوں پر اللہ کی آزمائش. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی سارہ، ان کے بارے میں لکھا ہے اللہ نے بہت زیادہ خوبصورتی دی تھی. یہاں تک کہ ایک روایت میں لکھا ہے اللہ نے خوبصورتی کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک حصہ دیا تھا حضرت حوا کو جو ہم سب کی دادی امی حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی ہیں، اور دوسرا حصہ دیا تھا یوسف علیہ السلام کو، اور ایک حصہ دیا تھا حضرت سارہ کو، اور باقی جو ٹکڑا بچا تھا وہ حضرت آدم کے بعد سے لے کر اب تک اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بانٹ دیا. اب اندازہ لگاؤ حضرت سارہ کا حسن پہ کیسا ہوگا. تو وہاں مصر کا جو بادشاہ تھا اس وقت کا، وہ بڑا عیاش تھا، بہت عورتوں کا دل دادا. اس کا یہ خیال تھا ہر خوبصورت عورت میری ملکہ ہے، ہر خوبصورت عورت پر میری ملکیت ہے، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. خوبصورت عورت دکھی تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بادشاہ کی پراپرٹی ہے، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، بادشاہ جو چاہے کرے. اب حضرت ابراہیم اور بیوی اور بھتیجے جا رہے تھے تو حکومت کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ اتنی خوبصورت عورت بادشاہ مصر کے گزر رہی ہے، تو فوراً بادشاہ کو اطلاع دے دی گئی کہ آپ کے حکومت کے اندر ایک بڑی خوبصورت ملکہ آ کر ہے، عورت آ کر ہے. بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا پکڑ کر لے آؤ اس عورت کو، جو اس عورت کے ساتھ ہے اس کو مت لانا، اس عورت کو پکڑ کے لے آؤ. اب سیدھا لوگ آئے، حضرت ابراہیم کو روک لیا، حضرت سارہ کو لے کر چلے. تو حضرت ابراہیم پر جو گزرنا تھا وہ گزرا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. کوئی نہ فوج ہے نہ کوئی مدد کر سکتا ہے، ایک طرف پوری بادشاہ، ایک طرف ظالم لوگ، اور یہ تنہا انسان اور ایک معصوم بچہ حضرت لوط کیا کر سکتے ہیں. مصلی بچھائے، ہاتھ اٹھا دیے. تو مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے سارے منظر کو آنکھوں کے سامنے کر دیا. جیسے ہم لوگ کیمرہ لگا کر گھروں میں، دکانوں میں، دکان میں کیمرہ لگا ہے، فون کے اندر سب دیکھ رہے ہیں، کاروبار، دکان، پورا گھر میں کیا ہو رہا ہے باہر ملک میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کیمرے کے ذریعے. تو اللہ رب العالمین نے
حضرت سارہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سب منظر کو ایک کیمرے کی طرح آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ حضرت ابراہیم اپنی جگہ پر ہے، فوج حضرت سارہ کو لے کر گئی بادشاہ کے پاس۔ اب یہ جو بادشاہ تھا بدنیت بادشاہ، جیسے ہی حضرت سارہ پر نگاہ پڑی فوراً حکم دیا کہ ان کو کمرے میں لے چلو۔ کمرے کو لے کر جا کر کمرے کو بند کر دیا اور بری نیت سے آگے بڑھا۔ ابھی ہاتھ بڑھا رہا تھا حضرت سارہ کے پاس۔ حضرت سارہ بھی پیغمبر کی بیوی تھی، آنکھوں سے دیکھ چکی تھی اللہ رب العالمین کی مددوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر اللہ سے بڑا گہرا تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ دیکھ لی کہ اب میری عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو فوراً وہ بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اب یہ ہاتھ بڑھایا تو قریب جاتی ہی اس بادشاہ کا ہاتھ شل ہو گیا، یعنی ایسا ہو گیا جیسا کہ لقوہ مار دیا گیا، ہاتھ کام کرنا بند کر دیا۔ اب وہ بادشاہ بڑا پریشان، وہ سمجھ گیا کہ بی بی تو جس سے دعا کر رہی ہے، جس سے مدد مانگ رہی ہے، اسی کو درخواست کر کے میری یہ مجبوری کو ختم کر دے، میں دوبارہ تیرے ساتھ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کیا، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، ایک ٹھوکر لگی تھی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا، اب درست ہو گیا، اب تو باز آ جانا چاہیے تھا۔ دوسری مرتبہ پھر ہاتھ لے گیا حضرت سارہ کے پاس، وہ سمجھ گیا کہ بس ایسے ہی اتفاق سے کچھ ہوا تھا۔ پھر حضرت سارہ نے ہاتھ اٹھایا تو پھر ہاتھ شل ہو گیا۔ دوسری مرتبہ معافی مانگی، اب معاف کر دو، دوبارہ میں نہیں کروں گا۔ تو حضرت سارہ نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ پھر تیسری مرتبہ ہاتھ ایسے ہی کیا، تیسری مرتبہ ہاتھ شل ہو گیا۔ 3 مرتبہ ایسے ہی کرنے کے بعد وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی منتر نہیں ہے، یہ کوئی روحانی طاقت ہے۔ حضرت سارہ کے پاس اس بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت سارہ نے اپنا واقعہ سنایا کہ وہ کس کی بیوی ہے، ایک جلیل القدر پیغمبر کی بیوی ہے، سارہ کہاں سے آئے ہیں، سب تفصیلات جب سنائے تو وہ بادشاہ دنگ رہ گیا، اور دنگ رہ کر معافی مانگا، اور معافی مانگنے کے بعد اس بادشاہ کی بیٹی کو، اپنی بیٹی کو یہ کہتے ہوئے ہدیے میں دیا کہ میری بیٹی اس ماحول میں ملکہ بن کر، شہزادی بن کر رہنے سے بھی اچھا ہے کہ میری یہ بیٹی کو تم اپنی خادمہ بنا لو، تم اپنی خدمت کے لیے رکھ لو۔ تمہارے پاس اگر خادمہ بن کر رہے گی اتنے نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کے پاس، تو میرے اس بہترین محل کے اندر رہنے سے بھی تمہارے پاس بیٹی کا رہنا اچھا ہے۔ تو بادشاہ نے اپنی بیٹی کو، شہزادی کو حضرت سارہ کے حوالے کیا۔ اب وہ شہزادی کا نام کیا تھا کسی کتاب میں نہیں لکھا، لیکن وہ شہزادی پیغمبر کو دیکھ کر، پیغمبر کی بیوی کو دیکھ کر، ایمانی حالت کو دیکھ کر اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے خاندان اور اپنے جگہ کو جوڑ کر جو ہجرت کی، اس لیے اس عورت کا نام ہاجرہ پڑ گیا، ہاجرہ نام پڑ گیا، ہجرت کرنے والی، سب کو چھوڑ کر نکلنے والی، اپنے ماں باپ سب کو چھوڑ کر حضرت سارہ کے ساتھ، حضرت ابراہیم کے ساتھ نکل گئی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث میں اور قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے جس کی نگاہ کنٹرول نہیں، اس کی شرمگاہ بھی کنٹرول نہیں رہ سکتی۔ نگاہ غلط اٹھی، غلط اٹھنے کے بعد شرمگاہ سے کوئی نہ کوئی غلط حرکت صادر ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی کہتے ہیں شرمگاہ کو صحیح استعمال کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ نگاہوں کی صحیح حفاظت کرو۔ جب نگاہ اپنی صحیح رہے گی کبھی بھی بدکاری نہیں ہوگی، زنا عام نہیں ہوگا، خواہ مخواہ عورتوں کے اوپر
जबर के और तशद्दुद के वाक़ियात सरजद नहीं होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, हर औरत से अफीफ रहो, तुम्हारी औरतों को भी अल्लाह अफीफ रखेंगे। क्या मतलब अफीफ का? पाक दामन। दूसरी औरतों को गलत मत देखो, तुम्हारी औरतों को भी कोई गलत नहीं देखेगा। हम तो सब औरतों को घूर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि सब औरतों से हम बात करें, सारी औरतें हमसे बात करें, लेकिन हमारी बीवी बहुत महफूज रहे, नामुमकिन बात है। यह अल्लाह के कानून के खिलाफ है। जो दूसरों की इज्जत निकालता है, अल्लाह उसकी औरतों के ऊपर भी दूसरों को मुसल्लत करते हैं। जो दूसरों की बहू बेटियों के पीछे पड़ता है, इसकी बहू बेटियों के पीछे भी दूसरे पड़ते हैं। हदीस में फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी पाक दामन रहे, तुम्हारी बेटी पाक दामन रहे, तो उसका आसान तरीका यह है कि हम पाक दामन रहे। हम किसी के ऊपर गलत निगाह ना डालें, हम किसी के ताल्लुक से गलत ना सोचें। इंशाअल्लाह हमारी माँ बहनों के साथ भी कोई गलत हरकत नहीं होगी। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये 3 आदमियों का काफिला था, 4 आदमी हो गए। एक हजरत इब्राहिम, दूसरे उनकी बीवी हजरत सारा, और ये शहजादी हाजिरा और हजरत लूत अलैहिस्सलाम। अब ये चारों का काफिला गया एक मकाम पर जहां अल्लाह ने हुक्म दिया था, उस जगह पर ठहरे। रात के वक्त में देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तहज्जुद के वक्त में उठकर हाथ फैलाकर अल्लाह से मांग रहे हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ऐ अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा, ऐ अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। 80 पर 6 साल की उम्र हो गई थी हजरत इब्राहिम की। 80 पर 6 साल, कोई औलाद नहीं थी। यह अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह साफ कुरान पाक में फरमाता है, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ यजअलु मन यशाउ अकीमा। अल्लाह फरमाता है, जिसे मैं चाहता हूं उसे लड़के देता हूं, जिसे मैं चाहता हूं उसे लड़कियां देता हूं, जिसे चाहता हूं सिर्फ बेटे देता हूं, जिसे चाहता हूं सिर्फ बेटियां देता हूं, और जिसे चाहता हूं 5 बना देता हूं। लाख कोशिश करने औलाद नहीं हो। यह अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह का फैसला है। अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, एक मर्तबा अल्लाह के नबी एक बच्चे को लाया, कहा कि आयशा इस बच्चे को जरा नहला धुला कर तैयार करो। तो नहला धुला कर तैयार करके ज़ारो ख़तार रोने लगे। अल्लाह के नबी ने पूछा कि आयशा क्या हुआ? कहने लगी, काश इस तरह का एक बच्चा मुझे भी होता तो कितना अच्छा होता। उस वक्त अल्लाह के नबी के अल्फाज थे कि आयशा, ये खजाना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, किसी नबी के हाथ में भी नहीं है। हमारे नबी भी नहीं चाह सकते, अगर चाहें कि औलाद हो तो नहीं हो सकता। जब ये चीज नबी के हाथ में भी नहीं है, तो आज पता नहीं क्या हो गया हमारी औरतों को, हमारे मर्दों को। अभी शादी हुई 1 साल नहीं हुआ, अगर किसी को औलाद नहीं हुई, पता नहीं कितने औलिया के मज़ारात पर जाते हैं मन्नत मांगने के। जाकर वहां नींद करके आओ, बच्चे हो गए। पेंडुल्ले में जाकर नींद करो, औलाद हो जाए। आप जाकर देखो, कलियत यूपी के अंदर एक इलाका है कलियत, जहां पर अल्लाह के एक बड़े वली सादिर कलियती रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे हैं। लोगों ने अकीदा बना लिया है सादिर कलियती रहमतुल्लाह अलैह औलाद देने वाले हैं। अब जाकर देखो, आधा गांव औरतों से भरा है। बहुत दूर पर वो मजार है, तकरीबन 1 किलोमीटर से औरतों की बहुत ढेर। कोई ये झाड़ को पकड़ ली, कोई दरवाजे को पकड़ ली, और जहां हजरत की ऐन खबर है, खबर के अतराफ में पकड़कर औरतें जिक्र कर रही है जोर से, साबिर बच्चा दे दे, साबिर बच्चा दे दे, साबिर बच्चा दे दे। अल्लाह हिफाजत फरमाए, कहां ईमान हमारा बाकी रहा? कौन सा वली किसको बच्चे दे सकता है? क्या हजरत इब्राहिम को मालूम नहीं है मेरे से पहले नूह की खबर मौजूद है, मेरे से पहले आदम की खबर यहाँ मौजूद है? अगर वाक़ियतन औलिया की खबरों पर या पैगंबरों की मज़ारों पर जाने से औलाद मिलते हैं, तो हजरत इब्राहिम भी किसी मज़ार पर चले जाते हैं।
لیکن حضرت ابراہیم تہجد میں اٹھ کر دعا مانگ کر قیامت تک آنے والوں لوگوں کو بتایا اولاد کی ضرورت ہے اللہ سے مانگو، اولاد کی ضرورت ہے اللہ سے مانگو، اللہ دے گا۔ اللہ کی دین میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، دیتا ہے اللہ، ہر ایک کی سنتا ہے۔ موقع محل دیکھ کر اللہ کو پتا ہے کسی کو 2 سال کے بعد اولاد ہوگی، کسی کو 5 سال کے بعد اولاد ہوگی۔ ہمارے خاندان میں ایک عورت تھی، وہ کہنے لگی میری شادی ہوئی 9 سال کے بعد بچہ ہوا تو 9 سال تک میری زندگی جہنم بن گئی۔ سسرال والے ڈانٹتے تھے، گالیاں دیتے تھے، کیسی عورت سے ہم شادی کرنی ہے، منحوس عورت ہے، تو گھر سے نکل جا، ہم دوسری کو شادی کر کے لائیں گے۔ یہ تو میں مثال دے رہا ہوں، ورنہ سینکڑوں ہزاروں واقعات ہمارے اسی محلے کے اندر بھی میں جانتا ہوں۔ کئی عورتیں ایک ایک دن ان کی زندگی جہنم بن گئی سسرال والوں کی طرف سے۔ بھئی کیا شادی ہوتی ہے فوراً اولاد ہونا ضروری ہے؟ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت منحوس ہے، اس کو بچے نہیں ہوتے تو اس کو فوراً طلاق دے دو۔ طلاق خلا آج کل جو ہے گڑا گڑی کا کھیل ہو گیا، بچے نہیں ہوئے فوراً طلاق دے دو۔ ابھی شادی ہوئی 8 مہینے بچے نہیں ہوئے طلاق دے دو۔ کہاں سے ہو جائیں گے بچے؟ پتہ نہیں کس کی کیا غلطی ہے، کس کے اندر کیا کمی ہے، کس کے اندر کیا عیب ہے۔ اللہ کی اوپر توکل ہونا چاہیے۔ ایسے وقت میں آنے والی بچیوں پر ہرگز ظلم نہ کریں۔ اگر اللہ نہ کرے اسی جگہ آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو کیا ہوتا؟ آپ کی بیٹی کو ان کے سسرال والے اسی طرح گھر سے بھگا دے تو آپ کے دل کے اوپر کیا گزرے گا؟ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ جو بھی بہو اپنے گھر کو چھوڑ کر آتی ہے تو اسے بھی اپنی بیٹی کی طرح دیکھیں، برداشت کریں، صبر کریں۔ آج کل انتہائی ظلم و ستم ان بہوؤں پر ہو رہا ہے، بہت ظلم و ستم۔ شادی کرنے کے وقت میں ہی ساس سسرے کی نیت خراب ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کام کرنے کے لیے ایک بہو چاہیے۔ اسی لیے جب تک بیٹا جوان ہے، آج کل یہ ہماری غلطی ہے، 25 سال بیٹے کی عمر ہو گئی شادی نہیں کر رہے۔ کیوں؟ دیکھیں گے بعد میں کریں گے۔ وہ بچہ زنا میں مبتلا ہے، بدکاری کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، باپ کو فکر نہیں۔ جب ماں باپ ذرا کمزور پڑتے ہیں اس وقت سوچتے ہیں اب ہم لوگ کمزور ہو گئے ہیں، اب جو ہے خدمت کرنے کے لیے بہو چاہیے۔ شروع ہی سے خدمت کی نیت سے بہو کو لاتے ہیں، اب وہ بہو ذرا کچھ خدمت نہیں کی تو بس اس کے اوپر ظلم و ستم شروع۔ اللہ کے لیے اس ماحول کو تبدیل کرے۔ کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، صبر کرے، اللہ سے دعا مانگے۔ کسی کے مزاروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کوئی تعویذ ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی اللہ کا ولی اولاد نہیں دے سکتا، یاد رکھ لیں، کوئی تعویذ اولاد نہیں دے سکتی۔ یہ خزانہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہمارے خاندان کی وہ عورت جو 9 سال کے بعد جس کو بچہ ہوا، وہ مجھ سے بتاتی تھی ہر دن تہجد میں اٹھ کر آدھی رات کے بعد سے لے کر فجر تک اللہ کے سامنے روتی تھی۔ اللہ نے دعائیں سن کر عطا کیا۔ تو ایسے منوانا ہے اللہ سے۔ اللہ صرف دعا کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کبھی بھی رد نہیں ہوتی، ضرور اللہ قبول کرتے ہیں۔ اگر اب قبول نہیں ہوئی کچھ مدت کے بعد ہی صحیح ضرور قبول ہوگی، اللہ دیں گے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے، ظاہری شکل و صورت کوئی بھی نہیں۔ 80 پر 6 سال کی عمر میں بتاؤ کون اولاد کی تمنا کرے گا؟ بوڑھا ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پورے بال سفید ہو گئے، خود ان کی بیوی حضرت سارہ بانجھ ہو گئی تھی، اولاد نہیں ہونے والی۔ تو رات میں ایک مرتبہ حضرت سارہ نے دیکھا کہ میرے شوہر کو اولاد کی بڑی خواہش ہے، اور اولاد کی خواہش بھی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے دعا کرتے تھے اے اللہ آپ نے جو نبوت مجھے عطا کیا ہے میری ذات تک محدود مت رکھیے، مجھ سے نبوت کے سلسلے کو چلائیے۔ مجھے جو علاقہ محنت کرنے کے لیے دیا گیا ہے اگر میرا انتقال ہو گیا تو پھر اس علاقے کو سنبھالنے والا نہیں ہوگا، اس لیے نبیوں کا سلسلہ چلے، مجھے اولاد دیجیے۔ اللہ نے خوشخبری دی،
حضرت سارہ نے سوچا کہ چلو مجھ سے اولاد نہیں ہوئی تو کیا ہوا، ہو سکتا ہے ان کو ذریعہ بنا کر اولاد دے دے گا۔ حضرت ہاجرہ کا نکاح ان سے کر دیا، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت ہاجرہ کو اللہ نے بیٹا دیا، اسماعیل۔ اسماعیل کے معنی ہی آتے ہیں وہ بچہ جس اللہ کی آواز جس کو سن لیتے ہیں اسی کو اسماعیل کہتے ہیں۔ اللہ نے میری پکار کو سن لیا، اس کے بدلے میں اللہ نے اس بچے کو دیا ہے تو اس کو کہتے ہیں اسماعیل۔ اب یہ بچہ پیدا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوشی کی انتہا نہ تھی، ابھی بہت خوش ہو رہے تھے، اب پھر ایک امتحان پڑ گیا۔ کہا کہ ابراہیم اپنے بچے اور ہاجرہ کو اس جگہ چھوڑ کر آ جاؤ جہاں جبرائیل بتاتے ہیں۔ اب سوال بھی نہیں کیا، الٹا سوال، اللہ کہاں چھوڑنا ہے، کیوں چھوڑنا ہے؟ نہیں، اللہ کے بندے سوالات نہیں کرتے، اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے تیار ہو گئے، ٹھیک ہے اللہ آپ کی مرضی، آپ جو کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار۔ اب ہم جبرائیل علیہ السلام رہبر بن گئے، وہ سامنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر دودھ پیتا بچہ، معصوم بچے کو لے کر نکلے۔ کہاں سے؟ جس مقام پر تھے وہاں سے چلتے ہوئے عراق سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے، کئی دن کا سفر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو مکہ مکرمہ میں جو اللہ کا گھر تھا کعبہ، اللہ نے اس کو اٹھا دیا تھا، ساری دنیا پانی میں ڈوب گئی تھی، وہ جگہ بھی پانی میں ڈوب گئی تھی۔ اللہ نے طوفان آنے سے پہلے کعبے کو اٹھا دیا تھا، اب کعبے کا نام و نشان معلوم نہیں کہ کعبہ کہاں تھا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام سیدھا وہاں تک آیا جہاں کعبہ ہے، تو اس سے تھوڑی دور کے فاصلے پر وہاں ایک جگہ پر حضرت جبرائیل نے کہا اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر بس نکلو اللہ کے نام پر۔ حکم تھا کہ باپ تک نہیں کرنا، کیا عجیب آزمائش ہے۔ اب بیوی کو اتارا، جو کچھ توشہ تھا دیا، اب واپس جانے لگے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں اللہ کے حکم سے چھوڑ رہا ہوں، اب تمہیں اور اپنے بچے کو یہاں رہنا ہے، میں اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں، بس چھوڑے اور جا رہے ہیں۔ امتحان پیغمبروں کا عجیب امتحان، ہم لوگ اپنے بیوی بچوں کو رکھ کر سوچ کر دیکھیں کیا گزرا ہوگا ہماری ماں حضرت ہاجرہ پر۔ بیوی یہ بچے کو لے کر بیٹھی ہیں دودھ پلاتے ہوئے، اب وہ سامان اٹھا کر سیدھا جا رہے ہیں۔ اب وہ پکار رہے ہیں، ارے اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں؟ حکم تھا کہ پلٹ کر بھی مت دیکھو، جواب بھی مت دو، خاموش جا رہے ہیں۔ وہ پکار رہے اللہ کے دوست کہاں جا رہے ہیں؟ جواب نہیں آیا۔ اب یہ پریشان ہو کر بچے کو لے کر دوڑ کر چھپا پکڑ کر پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو صرف سر ہلایا، زبان سے بھی جواب نہیں دیا، صرف سر ہلایا، تو دامن کو چھوڑ دیا، کہا کہ عزت لا یضیعنا، جائیے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہ سیدھا واپس آ گئی اور وہ چھوڑ کر سیدھا چلے گئے۔ اب سوچ کر دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے دل پر کیا گزر رہا ہے، اب ان کا بھی ایمان کیسا ہوگا۔ اب گئے بہت دور جانے کے بعد پلٹ کر دیکھا تو نہ بیوی نظر آ رہی ہے نہ بچہ نظر۔ فوراً حضرت ابراہیم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہاتھ اٹھا کر تڑپتے ہوئے اس وقت یہ دعا کی۔ کیا دعا؟ وہی دعا جو میں نے خطبے کے اندر آپ کے سامنے پڑھی۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس دعا کو لکھا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے اللہ، میں اپنے بیوی اور بچے کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں ایک درخت کا نام و نشان نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، چٹیل میدان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یا اللہ، اس جگہ کو تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں، نماز قائم ہونے کی جگہ بنا دیں۔ 3 دعائیں کی اس وقت، اس جگہ کو نماز قائم ہونے کی جگہ بنا دے اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس جگہ کی محبت ڈال دے اور یہاں کے رہنے والوں کو تیری طرف سے پھل عطا فرما۔
یہ 3 دعائیں کر کے وہاں پہ واپس نکلے۔ اب یہ 3 دعائیں کیسے قبول ہوئے آج آپ جا کر دیکھ لو اس جگہ میں، ایسے نماز قائم ہونے کی جگہ ہوئی 24 گھنٹے سال کے جب بھی جاؤ کوئی نہ کوئی وہاں اللہ کا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نہ کوئی بندہ اللہ کا وہاں طواف کر رہا ہے، عبادتیں ہو رہی ہیں۔ اور دنیا کے اندر بسنے والا ہر مسلمان جس کے اندر تھوڑا سا بھی ایمان ہو، اس کے دل سے جا کر پوچھیں کہ تیری آخری خواہش کیا ہے، وہ یہی کہے گا سب سے بڑی تمنا یہ ہے ایک مرتبہ اللہ کے گھر کو دیکھ لو۔ اور وہاں پر اللہ نے مکہ مکرمہ میں یہ نظام بنایا، دنیا کے سب سے بہترین بیسٹ کوالٹی کے پھل آپ کو وہاں پر ملیں گے، اور بے موسم پھل، جس موسم میں جائیں جو پھل کھانا چاہیں گے اللہ پاک نے وہاں انتظام کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ، اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں حج عمرہ یہ کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم کی قربانیوں کی وفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، حضرت حاجرہ کی اداؤں کا نتیجہ ہے، اور حضرت اسماعیل کے وفاؤں کا نام ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آ گئے تو ان پر جو گزرنا تھا وہ گزرا، اللہ بہتر جانے۔ سر اٹھاؤ تو آسمان، سر جھکاؤ تو بالو، اور سر ادھر ادھر دیکھو تو صرف پتھر کے سوا کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں امی جان نے کیسے وہاں پر گزارا، رات کیسے گزارا ہوگا، کتنا خوف کا ماحول ہوگا۔ 2-3 دن جو توشہ تھا اس کو کھا لیا، 3 دن کے بعد توشہ ختم، سینے کے اندر دودھ خشک ہو گیا، حضرت اسماعیل بھوک کے مارے تڑپنے لگے، حضرت حاجرہ تڑپ گئی، اور تڑپ کر بچے کے لیے، پانی کے لیے، کہ کسی پہاڑ پر چڑھ کر دیکھو دور سے کوئی قافلہ جا رہا ہو تو ان کے پاس جا کر پانی لے لوں گی، اس خیال سے سامنے ایک پہاڑ تھا، پیچھے ایک پہاڑ تھا، ایک پہاڑ کا نام تھا صفا اور ایک پہاڑ کا نام تھا مروہ۔ صفا کے پہاڑ پر چڑھی، کچھ بھی نظر نہیں آیا، ذرا نیچے اتری، جب درمیان میں آتی تو بے تابی کے عالم میں بھاگتی، اور جب اوپر جاتی تو درمیانی آواز سے چلتی، درمیانی رفتار سے چلتی۔ اس طرح 7 چکر کاٹے صفا اور مروہ کے، 7 چکر کاٹنے کے بعد جب مروہ پر پہنچی، بے تابی کا عالم تھا، جان جا رہی تھی، چلنے پھرنے کی حالت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ ایسے وقت میں غیب سے ایک آواز آئی تو غور سے سنا تو دیکھا کہ فرشتے کی آواز ہے، اسی لیے حضرت حاجرہ کا لقب ہے محدث ملائکہ، فرشتے سے بات کرنے والی۔ وہ سیدھا آئی تو دیکھا کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، اور اپنے پر سے وہاں پیر کی جگہ پر کچھ کھودا تو وہاں سے پانی نکلنے لگا۔ فوراً اس پانی کو لے کر بچے کی پیاس بٹائی، خود بھی پیاسی ہو گئی، خوب پانی پی، پانی زمین سے نکل رہا تھا تو پھر اس پانی کو اسٹاک کے طور پر ایک ذرا ٹٹی کی شکل میں بنا کر پانی کو اسٹاک کیا، دیکھا کہ پانی اندر سے ابلتا ہوا آ رہا ہے، تو ان کی جو زبان تھی اس کو عبرانی لینگویج کہتے ہیں، تو عبرانی لینگویج میں حضرت حاجرہ نے پانی کی طرف اشارہ کر کے کہا زمزم زمزم، جس کے معنی ہے رک جا رک جا، زمزم کے معنی رک جا رک جا، تو وہ پانی اوپر آ کر ٹھہر گیا، وہیں پر رک گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس وقت حاجرہ زمزم نہ کہتی تو وہ پانی ایسا نکلتا کہ ایک زندہ چشمہ وہاں سے جاری ہو جاتا ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اب بھی پانی نکل رہا ہے لیکن نکل کر ایک سطح پر آ کر کھڑ جاتا ہے، ایسا معلوم ہے کہ اس کنویں کے اندر اتنا ہی پانی ہے، لیکن آپ جا کر دیکھو بڑی مشینیں لگائی ہوئی ہیں زمزم کے کنویں کے اندر، لاکھوں لیٹر پانی نکال رہے ہیں ایک وقت میں، لاکھوں حاجی، اور ہر حاجی 50 لیٹر 60 لیٹر پانی لے کر آتا ہے، اور وہاں پر پینے والے لیٹروں کا پانی پیتے ہیں، ہزاروں سال سے پیتے آ رہے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ زمزم کا پانی ختم ہو گیا۔
कोई भी पानी, इतनी बड़ी तादाद में अगर पानी निकालेंगे तो बड़ी सी बड़ी नदी भी सूख जाएगी, लेकिन अल्लाह का एहसान, छोटा सा कुआं है वो ज़मज़म का, उस कुएं के अंदर से पानी इतना जोश से निकल रहा है, कहां से आ रहा है अल्लाह को पता। लेकिन हजरत इब्राहिम, हजरत हाजिरा और हजरत इस्माइल की जो कुर्बानी थी, उसकी बरकत से अल्लाह ने उस पानी के अंदर ऐसी शिफा रखा है। अल्लाह के नबी ने कहा, उस पानी को लेकर जो जिस नीयत से पिएगा अल्लाह उसकी नीयत को पूरा कर देगा। हमारे अकाबिर कहते हैं, जब ज़मज़म का पानी लो इस नीयत से पियो कि अल्लाह क़यामत के दिन की प्यास से मेरी हिफाजत फरमा। कोई बीमार को पिलाते हैं, अल्लाह उसे बीमारी से शिफा दे देते हैं। जो जिस नीयत से पिएगा अल्लाह पाक उस नीयत को पूरा करेंगे। तो उस पानी के पीछे की कुर्बानी को देखो कि कितनी बड़ी कुर्बानी है हजरत हाजिरा की, हजरत इस्माइल की और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। अब ये दोनों वहां पर थे, तो एक इत्तेफाक से एक काफिला अपने गांव हिजरत करके दूसरे गांव को जा रहा था। कोई अच्छा सा गांव मिल जाए तो हम लोग वहां जाकर सुकूनत इख्तियार करेंगे। जब यहां से उनका गुजर मक्के से हुआ, कबीला जुरहम कहते हैं उस कबीले का, तो उन्होंने देखा कि इस जंगल के अंदर पानी का बेहतरीन निजाम है। तो हजरत हाजिरा से इजाजत लेकर वो पूरा काफिला वहीं पर ठहर कर वहीं से वो एक गांव बन गया, मक्का मुकर्रमा। अब हजरत हाजिरा, हजरत इस्माइल यही रहते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुराक के जरिए जब अपने बच्चे और अपनी बीवी से मिलना चाहते, बहुत तेजी से हजरत सारा के पास से यहाँ आ जाते, मुलाकात करके चले जाते थे। आते थे बीवी के पास, बच्चे के पास बात कर लेते, चले जाते। ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक अजीब इम्तिहान था उनके लिए। अभी चंद सालों के बाद बच्चा जरा हाथ पकड़कर बाप के साथ चलने के काबिल हुआ, तो उसके बाद एक इम्तिहान और पड़ गया। अब ये जो इम्तिहान था, इतना खतरनाक इम्तिहान, अल्लाह ने खुद कुरान पाक में फरमाया, इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल अज़ीम, बहुत बड़ी आजमाइश थी। क्या इम्तिहान था, इंशाअल्लाह अगले जुमा बयान किएंगे। अल्लाह जो है हम सब मिलकर दुआ करें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर जो ईमान था, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात से जैसा उनका ताल्लुक था, अल्लाह हम सबको भी वैसा पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। ये वाक़यात ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं सुनाए जा रहे हैं, बल्कि ये बताना मकसूद है। ये सब वाक़यात अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाए। और क्यों बयान फरमाए? क़यामत तक आने वाले लोग इन वाक़यात से इबरत हासिल करें। हम जो ये लोग दावा करते हैं ना, क्या करें हमारा माहौल ऐसा है, ईमान के ऊपर बाकी नहीं रह सकते। अरे हमारे माहौल से हजरत इब्राहिम का माहौल कितना खराब था, वैसे माहौल में भी वो तौहीद पर बाकी रहे। कैसा कट्टर बादशाह भी तौहीद से रोका तो ईमान से हटने के लिए तैयार नहीं। तो हम लोग थोड़े से माहौल का बहाना बनाकर हजारों किस्म के शिर्क में, बिदात में, खुराफात में मुब्तला हो गए। अल्लाह पाक हमें इन वाक़यात के जरिए यही बता रहा है कि अपने ईमान को मजबूत करें, अपने अखलाक को दुरुस्त करें और अपने अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए और दीन के खातिर मर मिटने का जज्बा पैदा करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।